کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے۔ غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ سپر پاور تھی دونوں طرف، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرز بن گئے۔ لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا، آزاد کر دیا۔ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، تھانہ، کچہری، پٹواری، دیہاتوں میں چلے جائیں وہ بیچارے ان میں ہی الجھے ہوئے لوگ۔ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں تھانہ کچہرا پٹواری؟ کیونکہ انصاف ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے، طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان۔ افطاری سے پہلے یاد رکھا، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ قبولیت دعا کی سب سے زیادہ افطاری سے پہلے ہوتی ہے، چند منٹ پہلے۔ اس لیے جو میں اب سب کو، سارے میرے نوجوان ہیں یہاں، میرے کارکن ہیں، آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ یہ ہم جدوجہد کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ آزادی کے لیے جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جو اپنا، جس طرح ذل شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بخشی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں۔ ابھی نہیں، میں ٹائم کم ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں ختم کروں گا اس کے بعد بشک ڈارے مارنا، لیکن پہلے میری بات آپ بڑے غور سے سنیں۔ اور نوجوانوں، آپ نے خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے نا ہم سب کو، جب اس نے کہا نا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے عظیم مخلوق ہے، تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، میں اس مٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے، لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیت دی ہے، ہمیں بھی نہیں پتا۔ ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا۔ جو مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے۔ غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے، اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے؟ بچہ میں اب اپنے کارکنوں سے، نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے۔ یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور آزاد کی پرواز ہے اوپر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاور تھی دونوں طرف، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
انہوں نے چند سالوں میں انہی اربوں نے دنیا کی امامت کی, ورلڈ لیڈرز بن گئے. لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا, آزاد کر دیا. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں, ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. تھانہ, کچہری, پٹواری, دیہاتوں میں چلے جائیں, وہ بیچارے ان میں ہی الجھے ہوئے لوگ. یورپ میں کیوں نہیں ہے, وہاں کیوں نہیں تھانہ, کچہرا, پٹواری؟ کیونکہ انصاف ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے, طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ پکڑ پکڑ کے گھروں میں اٹھا لیتے ہیں, رات کے 3 بجے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی کسی کیس میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں, ٹیئر گیس کرتے ہیں. تو کیا ہمارے باہر یہ نہیں ہوا؟ ہمارا بھی انہوں نے ہمیں اس طرح کہا کہ ہم بھی غلام ہیں کسی کے. ہمارے گھروں کو بھی توڑے گئے, گھروں کے اندر گئے, 3 بجے گھسے, دروازے توڑے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہزاروں پولیس اور رینجر آ کے اس گھر کے اوپر حملہ کریں. کوئی قانون نہیں اجازت دیتا. جنگل کا قانون اجازت دیتا ہے جدھر طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. جو ہم لڑ رہے ہیں, ہم قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں, جس کو انصاف کہتے ہیں. جو معاشرہ جدھر انصاف نہیں ہوتا وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں آپ نے. ہم ہر سال 23 مارچ پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو گئے. آزاد نہیں ہے. چھوٹا سا اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے ان سے انصاف لے کے. یہ جنگ انصاف اور آزادی کی ایک ہی جنگ ہے. جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے, یہ یاد رکھنا, سارے اللہ کے پیغمبر ایک پیغام تھا, رائے حق پہ کھڑے تھے اور انصاف کی جنگ لڑ رہے تھے, ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, ظلم کے خلاف. نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ. جو روم نے ان کو اوپر فتح کیا ہوا تھا, امپیریلزم تھی, اس کے خلاف. اور جو یہودی جن کی ایلیٹ تھی اس کے خلاف حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے عام انسانوں کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ان کو آزادی رائے نہیں دے رہے تھے, ان کو بولنے کی آزادی نہیں دے رہے تھے. ہجرت کی انہوں نے, مدینہ گئے جدھر آزادی سے اپنا دین, اللہ کا نام لے سکتے تھے. تو وہ بھی آج ہم بھی, یہ جو اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے سہولت کار ہیں, ہم ان سے آزادی کے لیے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ انصاف ہو. اور آپ سب کو سارے جب یہاں سے واپس جائیں, ایک تو پیمفلیٹس دیں گے ساروں کو حقیقی آزادی کی. آپ نے تیاری رکھنا ہے, میں نے آپ کو کال دوں گا, اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے پرامن طریقے سے, جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, پرامن طریقے سے. لیکن سارے پاکستان میں ہم باہر نکلیں گے اپنی آزادی کی تحریک کے لیے. اب آخری چیز سنیں ذرا. اب نوجوانوں آپ کے لیے آخری چیز جو آپ نے ایک اور بات سنی, میری آخری بات, اور میں سارے نوجوانوں کو آپ بتا رہا ہوں.
یہ کبھی میری بات نہ بھولنا. معاشرے میں جو عزت ہے، عزت صرف اللہ دیتا ہے. کوئی جتنا مرضی تم پیسہ کما لو، جتنا مرضی دولت کما لو، لیکن زرداری اور نواز شریف کو عزت نہیں مل سکتی، کیونکہ اوپر والا عزت دیتا ہے. پیسے سے نہیں خرید سکتے عزت. اور جب وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے اس کے اعمال پہ کرتا ہے. پیسہ نہیں بچا سکتا آپ کو ذلت سے. تو جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ نے عزت دی وہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی 4 منٹ 2 منٹ. اچھا 2 منٹ رہ گئے. سنیں ذرا. ان کا نبوت سے پہلے بھی ان کا جو کردار تھا اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ تھی: صادق اور امین. ایک سچا انسان اور انصاف کرنے والا. یہ 2 کوالٹیز لیڈر میں ہوتی ہیں. کوئی بھی لیڈر عزت نہیں کما سکتا جب تک وہ سچا نہ ہو اور جب تک وہ انصاف نہ کرے انسانوں. تو نوجوانوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، دنیا میں جدھر بھی جانا ہے سچ بولنا آسان کام نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کو شارٹ کٹ نظر آئے گا کہ جھوٹ بول کے میں ادھر سے بچ جاتا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں. جب سچ بولتے ہیں تو سچ کے لیے آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے. کئی دفعہ جو کہتے ہیں نا ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنا ایک اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے. تو آسان نہیں ہے، لیکن سچ آپ کو طاقتور کر دیتا ہے، سچ آپ کو عزت دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو جو الحق ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک سچا آدمی سب پہ حاوی ہو جاتا ہے. میں ایک آپ کو بس آخر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے. ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، بڑی دیر کی بات ہے. میں ورلڈ 11 کے لیے کھیل رہا تھا، اس میں انگریز بھی تھے، ساؤتھ افریقہ میں بھی تھے، ہم پاکستانی بھی تھے. تو ہمارا آسٹریلیا میں سیریز ہو رہی تھی. تو اب وہ ورلڈ ہم سارا کچھ جیت جاتے ہیں. تو ان دنوں میں بڑی دیر کی بات ہے، بڑا پیسہ تھا جیتنے میں. تو جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں ٹوٹل 16 کھلاڑی، لیکن 11 کھیلنے والے ہوتے ہیں، 16 اسکواڈ ہوتی ہے. اب 11 بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ پیسہ جو ہم نے جیتا ہے تو ہم کیسے بانٹنا ہے؟ ہم نے وہ 16 کے بیچ میں بانٹنا ہے یا ہم 11 جنہوں نے محنت کی ہمارے بیچ میں بانٹنا ہے؟ اب یہ سنو ذرا. 1 سے شروع ہوتا ہے. میں تو تب بہت چھوٹا تھا، ٹیم میں سب سے چھوٹا تھا. ادھر سے شروع ہوا. جس سے پوچھے وہ کہ جی ہم نے محنت کی ہمارے بیچ میں بانٹنا چاہیے. وہ دوسرا کیا ہمارے ساروں کو پیسہ نظر آ رہا تھا. ایک کے بعد دوسرا کرتے 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 ایک انگریز کھلاڑی تھا، کرسچن تھا، ایماندار تھا، اس کے پاس ہے. اس نے کہا تم سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 16 ہمارے ساتھ تھے، ان کے اندر کیوں نہیں بانٹتا؟ ہم سب کو اتنی شرم آئی، ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا جی جو وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. ایک آدمی جب سچ بولتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے وہ سب پہ بھاری ہو گیا. ہم سب نے چپ کر کے کہا جی وہ ڈرنک کہہ رہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھنا: صادق اور امین، انصاف کرنے والا اور سچا انسان، معاشرے میں اس کی عزت ہوگی. دعا کرتے ہیں.